دیکھو بیٹا اسی طرح حروف مشابہ آواز حروف کون سے؟ مشابہ آواز حروف. مشابہ آواز یعنی ایسے حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں. مشابہ آواز حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں لیکن ان کے پڑھنے میں فرق ہے. مشابہ آواز حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں ان میں سے پہلا حرف یہ ہے مشابہ آواز حروف. مشابہ آواز حروف. مشابہ آواز حروف. مشابہ آواز حروف ان میں سے پہلا ہے سا. پہلا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ سا نرم حروف میں سے. اس کے بعد ہے سین. اس کے بعد کیا ہے؟ سین. اس کے بعد کیا ہے؟ صاد. اس کے بعد کیا ہے؟ صاد. یہ تین حروف ایسے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی ہے. اب دیکھو ان تینوں میں فرق سمجھو. مشابہ آواز حروف کا یہ مطلب ہے آواز تو ایک جیسی ہے لیکن ان تینوں میں فرق ہے. توجہ سے بیٹا ادھر دیکھو. مشابہ آواز حروف نرم حروف میں سے ہے یہ فا. اس کے اندر سیٹی بھی نہیں ہے اور نرم کر کے پڑھنا ہے. تا زبر سا کیا لفظ ہے؟ فا. اس کے بعد ہے سین. اس کے بعد کیا ہے؟ سین زبر سا. یہ ہے تو اسی طرح آواز فا اور سا ایک جیسی آواز ہے لیکن اس کو نرم پڑھنا ہے. سیٹی نہیں ہے اس کے اندر سیٹی ہے بس. اس کو نرم نہیں پڑھنا. فرق سمجھ آ گیا؟ سا اور سین میں فرق سمجھ آ گیا. سا کو نرم پڑھنا ہے سین کو نرم نہیں پڑھنا. اس کے بعد ہے صاد. صاد کا ان دونوں کے ساتھ پھر مقابلہ ہو گیا. صاد زبر سا. تا زبر سا. سین زبر سا. صاد زبر سا. اب فرق سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ نرم ہے سیٹی نہیں ہے. یہ نرم نہیں ہے سیٹی ہے. اب یہ دیکھو اس کے اندر سیٹی بھی ہے اور موٹا بھی ہے. سیٹی بھی ہے موٹے حروف میں سے بھی ہے. صاد زبر صاد زبر. اب دیکھو اسی طرح لفظ ہے صادق. اب صادق ہم پڑھتے ہیں. صادق سین بن جاتا ہے. اگر اس کو موٹا نہیں کریں گے تو سین بن جائے گا. ٹھیک ہے. سیٹی نہیں پڑھیں گے تو صادق بن جائے گا. سا بن جائے گا. سمجھ آ گئی؟ پتہ چل گیا؟ مشابہ آواز حروف پہلے تین حروف سمجھ آ گئے. اس کے بعد دوسرے دو حروف ہا. یہ دونوں حروف ہا زبر ہا. سمجھ آ گئی؟ ان دونوں کی آواز میں فرق سمجھ آ گیا. ہا اس جگہ سے جہاں جو سینے کی طرف والا ہے یہاں سے اور ہے. ہا کے اندر تھوڑی سی پرسنالٹی آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ پرسنالٹی. اور شوخیاں مارتے ہیں بوتل بھی دیں یوں کرتے ہیں نا. یہ جو کرتے ہیں نا وہیں سے ہا نکالنا. کیا کرنا ہے؟ ہا. الحمدللہ رب العالمین. الحمد ہا کیا نکالنا ہے؟ ہا نکال. الحمدللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل ہاں پڑھا جا رہا ہے ہدل یا ہدل پڑھ سکتے ہیں؟ غلط ہو جائے گا. اسی طرح ہا کی جگہ پہ ہا نہیں پڑھنا. ہا کی جگہ پہ ہا نہیں پڑھنا. دونوں میں فرق سمجھ آ گیا جی. اس کے بعد دوسرے دو حروف ہیں زال اور زا. زال اور زا. اس کے بعد اس کے ساتھ مشابہ آواز ایک حروف ہے غا. ایک حروف کیا ہے؟ غا. اس کے ساتھ اس کے مشابہ آواز ایک حروف ہے غاد. کیا لفظ ہے؟ غاد. کیا لفظ ہے؟ یہ چاروں حروف مشابہ آواز ہیں. چاروں حروف مشابہ آواز ہیں. ان تینوں کے پڑھنے میں فرق ہے. زال نرم حروف میں سے. زال زبر ذالک الکتاب. یا ذالک پڑھیں گے تو زا بن جائے گا. سمجھ آ گئی؟ زا کے اندر سیٹی ہے لیکن نرم حروف میں سے نہیں ہے. زا کے اندر سیٹی ہے نرم حروف میں سے نہیں ہے سیٹی ہے. اسی طرح کیا اذا زلزلت زا پڑھا جا رہا ہے. اذا زلزلت الارض اذا زا پڑھا جا رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر یہاں زلزلہ پڑھیں گے تو یہ زال بن جائے گا. زال بن جائے گا. زا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے.
تو اس کے اندر سیٹی ہے, اس کے اندر سیٹی نہیں, ان دونوں میں فرق سمجھ آ گیا. اب اس کا مقابلہ ان دونوں کے ساتھ کرو. یہ ہے تو نرم حروف میں سے, زال کی طرح بھی نہیں ہے, زا کی طرح بھی نہیں ہے, سیٹی بھی نہیں ہے. نرم حروف میں سے ہے تو زال کی طرح, زال کی جگہ سے ادا تو ہوتا ہے لیکن اس کی طرح نہیں پڑھا جاتا. کیوں؟ اس کے اندر موٹا ہے. کیا ہے؟ تفخیم ہے, موٹا کر کے پڑھا جائے. یہ موٹے حروف میں سے وا زبر وا, زبان اوپر جہاں زال پڑی ہے وہیں سے وا کو نکالنا ہے, لیکن منہ کو گول کر لینا, تھوڑی سی منہ میں ہوا بھر جائے گی, وہ موٹے حروف میں سے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ موٹے حروف میں سے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ. اب ان تینوں سے, ان دونوں پہلے دونوں سے یہ فرق سمجھ آ گیا. یہ نرم حروف میں سے بھی ہے اور موٹے حروف میں سے بھی ہے, موٹے حروف میں سے بھی ہے. وہ سمجھ آ گئی. اس کے بعد ایک حرف ہے ضاد. ایک حرف کیا ہے؟ ضاد. ضاد موٹے حروف میں سے بھی ہے اور ضاد کی طرح بھی نہیں ہے, زال کی طرح بھی نہیں ہے, ضاد بھی نہیں ہے, ضاد زاد بھی نہیں ہے, ضاد بھی نہیں ہے, ضا کی طرح ضاد بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ضاد. ایک سائڈ سے, ایک کروٹ سے, موٹا بھی ہے, سیٹی بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی. اور اس کا مخرج بھی الگ ہے. ضاد ضاد کیا مخرج ہے؟ ضاد. بعض لوگ اس کو ضاد بھی پڑھتے ہیں, پرانے لوگ اس کو ڈواد بھی پڑھتے ہیں, جو کہ اجمی لوگوں کا پڑھنا ہے. عربی لوگوں کا قرآن کے اندر ڈواد کا کوئی ثبوت نہیں ہے. البتہ ضاد بھی پڑھی جا رہی ہے, ضاد بھی پڑھی جا رہی ہے, دونوں طرح سے پڑھا جا رہا ہے. اس کے بعد ہے تا اور تو. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ تا تو. یہ دونوں حروف مشابہ آواز ہیں, دونوں حروف مشابہ آواز ہے, لیکن تا زبر تا, قا زبر, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تا کو موٹا نہیں کرنا, قا کو موٹا کرنا ہے, صرف اتنا فرق. ٹھیک ہے. تا زبر تا, قا زبر قا, قا. والسماء والطارق, اگر موٹا نہ کریں پھر کیا بن جائے گا؟ والطارق. والطارق کیا بن جائے گا؟ والطارق. والطارق کیا بن جائے گا؟ حالانکہ کیا ہے؟ طارق ہے. کیا ہے؟ طا کے ساتھ ہے, حالانکہ کیا ہے؟ والطارق. والسماء والطارق. سمجھ آ گئی؟ طا کے ساتھ ہے, حالانکہ اگر موٹا نہیں کریں گے تو طارق تا بن جائے گا. سمجھ آ گئی؟ ان دونوں حروفوں میں سمجھ آ گئی. ان دونوں حروفوں کا فرق آپس میں سمجھ آ گیا. تا اور طا میں فرق. تا تو, تا تو, آواز نہیں آ رہی, تا تو. سمجھ آ گیا. اس کے بعد ہے عین. اس کے بعد کیا ہے؟ عین اور حمزہ. عین اور ابھی میں نے حروف ہلکی کے اندر ان دونوں کا فرق سمجھا دیا. عین زبر الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. حمزہ کی جگہ پہ عین تو کوئی نہیں پڑھتا, عموماً عین کی جگہ پہ حمزہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے, جو کہ غلط ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, عین کو عین پڑھنا ہے, عین نہیں پڑھنا. سمجھ آ گئی؟ عین کس جگہ سے؟ حالانکہ اسی سے جو درمیان والا ہے وہیں سے عین پڑھنا. عین زبر حمزہ زبر آ اور آ, ان دونوں میں فرق سمجھ آ گیا. اس کے بعد دو حروف رہ گئے, قاف کاف. قاف کاف, قاف کاف. قاف موٹے حروف میں سے اور کاف باریک باریک کرنا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مخرج الگ ہے. قاف اس جگہ سے جہاں کوے سے ادا ہوتے ہیں, اور کاف اس کے مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کر. منہ کھولو, شیشے میں دیکھو, آئینے میں دیکھو, ایک گوشت کا لطف ہے, اس جگہ سے قاف ادا ہوتا ہے, موٹا کر کے پڑھنا. قاف قاف. اس کے بعد کیا ہے؟ کاف. کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے. تو ان دونوں کا فرق سمجھ آ گیا. قاف موٹے حروف میں اور کاف باریک کر کے پڑھنا ہے. مشابہ آواز حروف پڑھو. مشابہ آواز حروف تا سین صاد حا ہا ذال زا ظا ضاد تا قا عین حمزہ قاف کاف. سمجھ آ گیا؟ چلو.